الصلاۃ والصیام، کیونکہ ہر مہینے ان کو کچھ دنوں تک عبادت کو چھوڑنا پڑتا ہے نا بھائی ماشاءاللہ. آپ مسئلہ جانتے ہیں، اب فقہی مسئلہ بیان نہیں کروں گا. ہماری ماں بہنوں کے کچھ دن ہر مہینے میں 3 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 10 دن ایسے آتے ہیں کہ نماز پڑھ سکتی ہے نہیں، روزہ رکھ سکتی ہے نہیں، نماز روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی مولا فرماتے ہیں ایمان تو ہے مگر شاخ نہیں نکلتی ہے. نہیں توجہ فرمائیں آپ. ایک صلوات بھیجیے پر محمد بیان کروں گا. بلند آواز صلوات بھیجیے پر محمد والے. ماشاءاللہ بائیں بہنیں ہیں، ہر مہینہ رکنا پڑتا ہے، نماز چھوڑنا پڑتا ہے، روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، نہیں پڑھ سکتے. مولا فرماتے ہیں ایمان تو ہے مگر ایمان کی شاخ نہیں نکلی، لہذا ہم نے کہا آدھا ایمان ہے. تو جس کو شریعت نے روکا کم سے کم 3 دن نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، اس کو تو آپ نے ناقص الایمان کہا. اب جو مرد بھی ہی دو نماز نہ پڑھتا ہو، تو عزیزان گرامی اس کو تو آپ نے کہا کہ ناقص الایمان ہے یا عورت. کیوں ایمان کے درجے شاخیں ظاہر نہیں ہوئیں؟ وجہ ہے کہ نہیں. اچھا اب عقل، کہتے ہیں عقل عادی ہے. کیوں عادی عقل ہے؟ کیا عورتوں کے پاس عقل عادی ہے؟ کہا نہیں. مولا فرماتے ہیں چنانچہ شہادت کا، گواہی کا مسئلہ ہے. جہاں گواہی دینی ہو، ایک مرد کے برابر 2 عورتیں. مثلا چاند دیکھا، 2 مرد آئیں گے، چاند ہو گیا، عید ہو گئے، گواہی. لیکن اگر عورتیں گواہی دیں گی کتنی ہونی چاہیے؟ 4. ایک جملہ یاد رکھیے، ہوگی چاہیے کہ 4 کے نہیں. اگر ایک مرد اور 2 عورتیں. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان میں عطوفت ہے. جملہ سن لیجئے، خاص طور میری بہنیں اور بیٹیاں سنیں اس جملے کو. عطوفت. کتنی عطوفت؟ اگر ان میں یہ عطوفت نہ ہوتی، اگر ان میں اتنا رحم نہ ہوتا. ماشاءاللہ آپ تو گھروں میں دیکھتے ہیں نا، جب بہرحال جب تک آزاد رہتے ہیں سبھی آزاد رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی، اللہ نے بچہ دیا، وہ بیٹی جو ذرا سے اب پکارنے پر بھی اٹھتی نہیں تھی، اب بچے کے لیے کتنی بار اٹھنا پڑتا ہے؟ کتنی بار اٹھنا پڑتا ہے؟ اگر مرد بغل میں ہوگا نا، ایک مرتبہ بچہ چلائے، ارے اس کو چپ کراؤ. 2 مرتبہ چلائے، ارے ادھر رکھو میں تھک چکا ہوں. مرد اتنا، مگر اس کو 100 مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سب سے زیادہ مٹھاس عورت میں رکھی ہے. عورت میں مٹھاس ہے، خلوت ہے. کیوں؟ بچے کو پالنا ہے، بچے کی تربیت کرنا ہے. مرد برداشت نہیں کر سکتا. مگر عزیزان گرامی، دنیا میں اللہ نے جو سب سے زیادہ میٹھی چیز بنائی ہے وہ ہے عورت. مگر ہم نے دیکھا جہاں جہاں مٹھائی کی دکان ہے، سب مٹھائی والے مٹھائی پر پردہ رکھتے ہیں. ارے کوئی مٹھائی کو کھلا نہیں رکھتا. برفی ہو، رس گلہ ہو، کوئی بھی مٹھائی ہو، کوئی کھلا نہیں رکھتا پردہ. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ مکھیاں نہ آ جائے، انفیکشن نہ پھیل جائے. ارے رس گلے کو بچاتے ہو پردے میں، اسی لیے اللہ نے آواز دی جب تم مٹھائی پر پردہ رکھتے ہو تاکہ مکھیاں نہ آ جائیں، تو ہم بھی اس عورت کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں
تاکہ دوسرے نہ جائیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ بھائی عزیزان اکرام، دو جملے سنیے، بہر فضائل کی بات آ گئی، شہزادی کی بات آ گئی، تو ہر عورت کچھ دن ان کو چھوڑنا پڑتا ہے عبادت کو، نماز کو، روزے کو، لہذا ایمان آدھا۔ مگر جو سیدۃ النساء العالمین ہے، کیا وہاں بھی ایسا ہے؟ اسی لیے جناب شہزادی کا ایک نام ہے بطول۔ بطول کہتے ہیں اس عورت کو جہاں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں، لہذا شہزادی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ یہ اتنا ایمان، اس کمال ایمان، مگر گواہی کی منزل، اللہ اکبر، مقام فاطمہ۔ ارے چاند کی گواہی نہیں دینی تھی، چاند کی گواہی نہیں دینی تھی، کسی مکان کی گواہی نہیں دینی تھی، بلکہ جب نصارائی نجران آ گئے اللہ کے توحید کی گواہی کے لیے، رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے، رسول نے دلیلیں دی، انہوں نے نہیں مانا، رسول نے توحید سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا، تو رسول نے آواز دی، اب جب نہیں مانتے ہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی گواہ لاؤ، ہم بھی گواہ لائیں گے۔ کون گواہ لایا گیا؟ ارے میدان مباہلہ میں کون گواہ؟ آگے آگے پیغمبر، گود میں حسین، ہاتھ پکڑے حسن، پیغمبر کے پیچھے پیچھے فاطمہ، فاطمہ کے پیچھے پیچھے علی، ارے آگے آگے رسالت، بیچ میں عصمت، پیچھے امامت۔ شہزادی نے آواز دی، پہچانو میرا مقام، اگر ایک قدم آگے بڑھا دوں رسالت لے لوں، اگر ایک قدم پیچھے ہٹا دوں۔ میں صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ ایک قدم اگر آگے بڑھا دوں رسالت لے لوں، ایک قدم اگر پیچھے ہٹا دوں تو امامت لے لوں۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ مگر اللہ اکبر، مقام توجہ سے سنیے گا، چاند کی گواہی نہیں دینا۔ پوچھے قاضی سے، مفتی صاحب بتائیے چاند کب ہوگا؟ کہا جب دو مرد گواہی دیں گے، اور اگر مرد نہ ہوں گے تب؟ ایک مرد کے مقابلے میں کتنی عورتیں؟ دو۔ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں۔ میدان مباہلہ میں چاند کی گواہی نہیں دینا ہے، توحید کی گواہی ہے، رسالت کی گواہی ہے۔ اور مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ شہزادی نے آواز دی، پہچانو میری عقل کو، ایک طرف 4 مرد ہیں، ایک طرف اکیلی شہزادی۔ بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، شہزادی کے قریب ہونے کے لیے، اللہ اکبر، اس مقام کو قریب ہونے کے لیے ہم کو پتہ بننے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد و مل جل کے صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ سنیے بس، بہت زحمت دیا آپ کو۔ بالا شہزادی کے فضائل آپ سنتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ سب چیزیں ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ اب بتائیے عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح، جوانوں سنو، یہاں پر آئے ہو توجہ سے سنیے گا، عمل صالح آپ کو کرنا ہے۔ وَعَمِّلُوا الصَّالِحَاتِ،
نماز یہ تو ہے ہی ہے، روزہ ہے ہی ہے، زکوٰۃ ہے ہی ہے، یہ تو ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ عمل صالح، نیک کام، کیا نیک کام؟ نہیں، اصل مسئلہ ہے عربی میں صالح کہتے ہیں جس میں کچھ صلاحیت ہو۔ مثال عرض کرتا ہوں، جس میں صلاحیت ہو، مثلا آپ کو اپنے گھر میں پھلواڑی بنانا ہے، پھول لگانا ہے، تو آپ لاتے ہیں بیج۔ جیسے بیج لاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں یہ بیج میں صلاحیت ہے اگنے کے نہیں، یعنی یہ اس میں اگنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، ایک صلاحیت۔ اس کے بعد اب بیج بالکل قیمتی ہے، بہتر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے ڈال دیا کنکریٹ صحن میں، درخت پھلے گا؟ کیوں؟ زمین میں صلاحیت نہیں ہے۔ متوجہ ہیں جوان، متوجہ ہیں؟ اچھا، اب زمین بھی تیار ہے، اچھا ہے، سب ہے، بیج لائے، لیکن کشمیر ہے، اور آج 15 جنوری کو آپ نے اس کو ڈال دیا، کیوں؟ پھلے گا؟ نہیں، وقت میں صلاحیت نہیں۔ تو عمل صالح اس کو کہتے ہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے میں جو کام کرتا ہوں اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، اس کو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھنا ہے یہ ہے کہ جس زمانے میں رہتا ہوں وہ مانگتا کیا ہے، وہ زمانہ مانگتا کیا ہے، توجہ سنیے گا۔ اور یہ دیکھنا ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں مجھے کرنا کیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ علاج کرتے ہیں، لوگوں کا بہترین علاج کرتے ہیں، لیکن یہ بیٹھ گئے گھر میں دروازہ بند کے، میں اور تلاوت کروں گا، میں اور نماز پڑھوں گا، یہ عمل صالح ہے؟ تو اس کا عمل صالح کیا ہے؟ اس کا عمل صالح ہے کہ واجب نماز پڑھ کے آؤ، دوسرے کا علاج کرو۔ ابھی سمجھے نہیں، میں سمجھاتا ہوں، صلوات بھیجیے۔ نہیں بلند آواز صلوات بھیجیے تو عرض کروں گا بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے کالج جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب 4 سبجیکٹ ہیں، 4 سبجیکٹ ہیں، عمل صالح عرض کرتا ہوں، 4 سبجیکٹ ہے۔ مثلا اردو ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، ہسٹری ہے، یہ 4 مثلا۔ اب امتحان سال بھر پڑھا اس نے، محنت کیا، میتھ بھی، انگلش بھی، اردو بھی، سائنس بھی، اسی ذہن میں سب ہے، بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن امتحان کی ڈیٹ شیٹ نکل آئی۔ اب جیسے ہی ڈیٹ شیٹ نکل آئی، آج میتھ ہے، 17 جنوری میتھ، اب بیٹھ گئے امتحان دینے کے لیے، سال بھر محنت کی ہے، تو ایک بچے کو 5 سوال کرنا تھا، 5 سوال مانگے گئے ہیں نا 20-20 نمبر کے، لیکن ایک بچے کو نہیں آتا تھا، 3 صفحے پر 3 سوال، 3 سوال۔ اور دوسرا نے بڑی چالاکی کی کہا آج تو میں ایگزامنر کا دماغ ہی خراب کر دوں گا، پورے ہندوستان کی ہسٹری لکھ دی، پورے ہندوستان کی ہسٹری، پوری ہسٹری لکھتا گیا، 40 صفحے، اس کے 3 صفحے، اس کے 40 صفحے۔ ایگزامنر کے پاس گیا، جس کے پاس 3 صفحے 20 نمبر 20 نمبر 20 نمبر 60 نمبر، مگر جس کے پاس 40 صفحے، ہر جگہ گول، ہر جگہ گول۔ میں نے کہا رے ظلم کیا آپ نے، کہا کیسے؟ کہا اس نے تو 3 ہی صفحے لکھے تھے، اس کو 60 نمبر، اس نے 40 صفحے لکھے تھے، اس کو گول۔ کہا ارے اس نے وہی لکھا تھا جو ہم نے مانگا تھا۔ ارے یہ ہسٹری تو لکھنا تھا، ہسٹری تو لکھنا تھا، مگر آج نہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، میں بہت اونچی بات کہہ رہا ہوں، ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد والا۔ ارے کیا اس ہسٹری لکھنے والے نے کیا کسی کو گالی دی تھی؟ کیا کسی کو برا کہا تھا؟ ایگزامنر کہے گا نہیں، اس کو تو لکھنا تھا مگر آج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی مانگنے والا ہو۔
نہیں سمجھے آپ؟ کوئی یہ بتانے والا ہو اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا لکھنا ہے، آج کون سا پیپر ہے، اب بھی نہیں سمجھے؟ یہی عمل صالح ہے۔ اسی لیے جب جناب نوح نے سب کو کشتی میں سوار کیا، اپنے بیٹے کو پکارا، آ جاؤ، کہا میں نہیں آؤں گا۔ قرآن نے کہا انہو عمل غیر صالح، یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔ کیوں؟ اس لیے حجت خدا کی آواز پر لبیک کہنا ہی عمل۔ ایک صلوات تو بھیجیں بر محمد۔ کیوں؟ بیٹے نے کیا کیا؟ کہیے حجت خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے حجت خدا تو ہر زمانے میں حجت، ہر زمانے میں حجت ہونا چاہیے، ہر زمانے میں پکارنے والا ہونا چاہیے۔ نماز کس وقت پڑھنا، نماز کس وقت پڑھنا، روزہ کس وقت رکھنا، حج کس وقت کرنا، یہ کام کس وقت کرنا، کوئی بتانے والا ہونا چاہیے۔ تو یہ حجت کون ہے؟ تو عزیزان گرامی اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے حجت نبی بھی ہے، حجت امام بھی ہے۔ اگر امام سامنے ہے تو حجت سامنے، لیکن مولا نے فرمایا حجت کبھی ظاہر ہے کبھی پردے میں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد نہیں، اس صلوات پر تو میں بھی نہیں سناؤں گا، ختم نہیں کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اما ظاہراً مشہورا او خائفاً مغمورا، حجت یا ظاہر ہوگا یا باطن یا پردے میں۔ اگر ظاہر ہے ظاہر ہے، امام ظاہر ہے جائیے وہ مانگے گا، مگر اگر پردے میں اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت، زمانہ فترت۔ اب علی فرماتے ہیں اس زمانے میں کون حجت؟ وَفِي أَزْمَانِ الْفَتْرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ رَبُّهُمْ فِي فِكْرِهِمْ۔ ارے زمانہ غیبت میں حجت وہ ہوتا ہے جس کی فکر میں اللہ مناجات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ وَكَلَّمْهُمْ ذَاتَ عُقُولِهِمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، ان کے عقلوں میں کمال کرتا ہے۔ نہیں اب بھی نہیں سمجھے؟ میں ایک جملے میں عرض کروں گا، ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وال۔ دیکھیے آپ نے دیکھا سورج چمکتا ہے ہر جگہ کہ نہیں؟ کل سورج نکلے گا اپنی کرنیں ڈالے گا کہ نہیں؟ لیکن جہاں کھلا میدان ہے وہاں سیدھے دھوپ آئے گی، لیکن جہاں دیواریں ہیں وہاں دھوپ آئے گی نہیں؟ دھوپ آئے گی، مثلا اس معاملے میں دھوپ نہیں آئے گی، کرنیں ہیں، سورج ہے، لیکن پردہ آ گیا نا، اب اندر نہیں آئے گے۔ اب اگر آپ کو یہ روشنی وہ کرنیں اندر لانا ہے، متوجہ نا، تو کیا کیجئے گا؟ کوئی آئینہ لائیے، وہ سورج کے سامنے رکھیے، ادھر سے تجلی لے گا، ادھر اندر لے گا۔ نہیں توجہ فرمایا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ تو تجلیاں ادھر سے آئیں گی لیکن اندر نہیں آ سکتی ہے، پردے غیب ہے، مگر سورج چمک رہا ہے، مگر تجلیاں آ رہی ہے۔ اگر آئینہ ہے ادھر سے لیتا ہے ادھر پھینکتا ہے، اسی کو حجت زمان ولی فقیہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ سنیے بس دو چار جملے، ولایت کا سمجھنا آسان نہیں ہے، سب چلے ہیں ولایت سمجھنے، ارے میں ولایت والا، ارے آپ سوچئے مولا کائنات جو حجت خدا
کا آفتاب اس طرح چمک رہا تھا کہ سلمان سامنے آئینہ، اور اتنی تجلیاں لی سلمان اس کمال تک پہنچ گئے کہ ایک دن جناب ابوذر سلمان کے گھر آئے۔ جیسے ابوذر سلمان کے گھر آئے، اب بھائی ہیں، بھائی فرق اتنا ہے، سلمان 10 درجے کا، ابوذر 9 درجے کا، بھائی ہیں نا۔ سلمان آ گئے سلمان کے گھر، دیکھا سلمان کچھ کام کر رہے ہیں، ادھر دیگچی ہے چولہے پر ہے مگر چولہے میں آگ نہیں۔ کہا سلمان آگ بجھ گئی ہے، کہا ڈال دو، کہا یہاں ایندھن ہی نہیں ہے، لکڑی ہی نہیں ہے۔ سلمان آئے پتھر اٹھا کے ڈال دیا، جلنے لگا۔ ارے ابوذر نے کہا یہ تو جادو ہے۔ عزیزان گرامی، سلمان پھر ادھر گئے، ادھر دیگچی میں ابال آ گیا۔ جیسے دیگچی میں ابال آیا، ارے سلمان دیگچی میں ابال آ گیا، کہا ہلا دو، کہا یہاں چمچہ نہیں ہے۔ تو جناب سلمان آئے، آستین اولاد کی ہاتھ سے ہلانے لگے۔ ابوذر دیکھتے رہے، ارے 9 درجے والا ہے، آپ کا اپنا درجہ بتائیے، نہیں توجہ فرمائی۔ فوراً کہا ارے یہ تو جادو، دوڑ کے آئے حضور کے پاس، پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے سلمان جادوگر ہو گیا ہے، جادوگر ہو گیا۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا ارے وہ پتھر جلا رہا ہے، وہ دیگچے میں بھاپ ڈال رہا ہے۔ کہا سنو ابوذر، تمہیں بھی ولایت سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ من اطاع علی اطاع لہ کل شیء، جو علی کی اطاعت کرے گا ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ سلمان پر اتنی تجلیاں آفتابی ولایت سے، آپ بتائیے آج کے زمانے میں آفتابی ولایت ہے کہ نہیں؟ اگر آفتابی ولایت ہے وہ بھی تجلیاں پھینکتا ہوگا۔ اس زمانے میں بھی کوئی سلمان ہوگا، کوئی ابوذر ہوگا، کوئی مقداد ہوگا، اسی کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ بس عزیزان گرامی، لہذا حجت خدا کی آواز پر کان دھریے، اپنے نہ کہیے کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ نہ کہیے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں۔ آپ ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ بس چنانچہ عزیزان گرامی آپ کو گواہی دینا ہے۔ یہ جس طرح جناب شہزادی میدان میں اتر کر گواہی دینے لگی، گواہی دی شہزادی نے، اللہ اکبر، عیسائیوں نے قبول کی۔ ایسے عیسائیوں نے قبول کی، ہٹ گئے کہ نہیں اب مباہلہ نہیں ہوگا۔ کس کی گواہی دی؟ توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی۔ مگر افسوس، جس شہزادی نے گواہی دی تھی اسی سے گواہ مانگے گئے، اسی سے گواہ مانگے گئے۔ اللہ اکبر۔ دن میں نے عرض کیا تھا، گھر گھر جاتی تھی شہزادی، گھر گھر جاتی تھی فاطمہ۔ ارے میرے بابا کے فرمان کو بھول گئے، ارے میرے بابا کے فرمان کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر عزادارو اس کے بدلے شہزادی کے دروازے پر آگ لے کے آ گئے، اور جیسے ہی چلانے لگے شہزادی دروازے کے پیچھے آ گئی۔ ارے اس طرح دروازہ گرایا کہ جناب شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے پسلیاں ٹوٹ گئیں، شہزادی اٹھ نہیں پا رہی ہیں، علی کو لے گئے۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی نے امام حسن سے پوچھا، حسن این علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہیں؟ امام کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ایک عالم دین نے جیسے ہی بیان کیا کہ جناب شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، تو ایک شخص اتنا رونے لگا، مجلس میں تمام ہو گئی مگر وہ روتا رہا،
مجلس تمام ہو گئی، وہ روتا رہا۔ کسی نے پوچھا، ظالم دین نے پوچھا، ارے تم اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا حضور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ماہر ہوں، اگر کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس کو ہلایا جاتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے میں جانتا ہوں۔ ارے شہزادی کی پسلیاں جب شہزادی سانس لیتی تھی، جب شہزادی سانس لیتی تھی، سانس چھوڑتی تھی، کتنا درد ہوتا ہوگا۔ اسی لیے 18 برس کی عمر میں شہزادی عصا لے کے چلی، کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ ارے جوان ہو 18 برس کی، 18 برس کا ہو مگر چلی، اللہ اکبر، زخم کو سنبھالا، دربار میں آ گئی۔ جیسے دربار میں آ گئی، کسی نے احترام نہیں کیا۔ جب کسی نے احترام نہیں کیا، ارے ایک مرتبہ بابا کی قبر کی طرف رخ کیا، فَقُلْ لِلْغَيْبِ تَحْتَ أَطْبَاقِ الثَّرَىٰ، ہے کوئی جو میرے بابا کو بتا دے، جو بابا مٹی کے نیچے آرام۔ ارے مصیبت سنیے، ارے مرثیہ سنیے، جناب سیدہ کا مرثیہ، ہے کوئی جو میرے بابا تک یہ پیغام پہنچا دے۔ کیا پیغام؟ قَدْ كُنْتُ ذَاتَ ہِمَّن بِالظِّلِّ محمد، اے بابا جب تک آپ تھے میں آپ کے سائے میں تھی، آج میں ان کے سامنے کھڑی ہوں، ارے جن سے میں بات بھی نہیں۔ بابا میں ان کے سامنے کھڑی ہوں جن سے میں بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ارے مجھے بیٹھنے کو نہیں کہا گیا بابا، صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا اتنی مصیبتیں پڑ گئیں، اگر دن میں پڑ جاتی دن تاریکی میں بدل۔ جزاکم ربکم عزادارو، ماتم دارو، جب کسی گھر میں کوئی غم ہوتا ہے، کسی کا باپ اس دنیا سے نکل جاتا ہے، تو اس بیٹی کو تسلی دی جاتی ہے، تشفی دی جاتی ہے، مگر ہائے سیدہ کو تسلی کون دے؟ علی تسلی دیں گے؟ علی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ایک مرتبہ شہزادی نے مولا علی سے کہا، مولا میں نے سنا کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ ارے بنت محمد سلام کیا، میں سلام کرتا ہوں جواب بھی نہیں دے۔ بس عزادار امام حسین، مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، شہزادی دن رات روتی رہی، بس آج کی تاریخ آ گئی 13 جمادی الاول یا 23 جمادی الثانیہ۔ ایک مرتبہ اسماء سے کہا، اسماء میں جاتی ہوں حجرے میں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے گی سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے گی سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں۔ ارے ایک مرتبہ اسماء نے دیکھا تسبیح کی آوازیں بند ہو گئی، دروازہ بند کیا، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ اسماء یہ بتا بتا ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا ارے بچے پہلے کھانا تو کھا لو۔ کہا اسماء ہم اپنی اماں کے بغیر۔ جزاکم ربکم، ارے جاؤ حسن اور حسین بابا کو بتا دو، بابا کو بتا دو شہزادی رخصت ہو گئی۔ علی آ گئے، امامہ اتار دیا، ایک مرتبہ غسل دینے لگے۔ ارے غسل دیتے
مار کے روئے۔ سلمان نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا ارے زہرا کے پہلو کا زخم۔ میں کہوں گا مولا ایک زخم دیکھا، زینب سے پوچھئے کتنے زخم؟ جزاکم ربکم۔ مجلس تمام کر رہا ہوں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ علی نے پکارا حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، اپنی ماں کا دیدار تو کر لو۔ ارے حسن بھی آ گئے، زینب بھی آ گئے، ام کلثوم، مگر ایک مرتبہ حسین پائنٹی کھڑے ہو گئے۔ اماں اب تک میں آتا تھا آپ سے لپٹ جاتا تھا، ارے آج میں نہیں آؤں گا، اماں مجھے بلا لو۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے بازو باہر آ گئے۔ آؤ میرے لال حسین، میرے سینے پر، میرے سینے پر۔ ارے زہرا نے حسین کو اپنے سینے پر رکھا، ملائکہ رونے لگے۔ ایک مرتبہ علی نے ہٹایا حسین کو، مگر ہائے کربلا میں حسین کے سینے پر سکینہ شمر کے تازیانے السلام علیک یا بنت رسول اللہ ایتھا الصدیقہ الشہیدہ المصمومہ۔ پروردگار تجھے زہرا کے رونے کا واسطہ، حسین کے رونے کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس رونے کو قبول فرما، اس بیان کو قبول فرما، ان عزاداروں کو یہاں آنے کو قبول فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، لشکر اسلام کو مسلم فتح و نصرت عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجل فرما، ہم کو ان کے آوان انصار میں شریک فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما، جو بھی بیمار ہم بھی بیمار، ہم سب کو خدا بندہ شفاء کلی عنایت فرما، جس غم میں اسے ہم کو نجات دے دینا، ہماری عزاداری کو قبول فرما، بحق واہ حسین واہ حسین۔